بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وایمان الی یوم الدین وبعد۔ سورۃ النساء قرآن کریم کی چوتھی سورہ ہے، اور اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم فرمائی ہے حقوق کی، ان میں ان تمام لوگوں کو حق دیا گیا جن لوگوں کا حق اسلام کے آنے سے پہلے نہیں تھا یا نہ ہونے کے برابر تھا، اور جن لوگوں کے حقوق پہلے سے تھے ان میں اصلاحات کی گئی۔ وہ لوگ کہ جن کے حقوق میں بہت کمی کر دی گئی تھی، اور بلکہ ان کو ایک مقہور و مجبور اور ذلیل و رسوا ایک مخلوق سمجھا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بلندی عطا کی، خواتین کو ان کے حقوق دیے، ان کو عزت اور وقار دیا، ان کے احترام دیا، ان کو حفاظت اور پروٹیکشن عطا فرمائی، اور صرف لڑکی اور بیٹی ہونے کی بنا پر جو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اس زندہ دفن کرنے کو ہی دفن کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر انہی اصلاحات میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جو ازدواجی رشتہ ایک مرد اور خاتون کے درمیان نکاح کے تعلق سے قائم ہو، اس کو کیسے بہترین بنایا جا سکتا ہے۔ ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ مسائل شوہر اور بیوی کے متعلق آتے ہیں، ایسی عجیب و غریب شکایات، ایسے عجیب و غریب مسائل اور ماحول اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ اللہ کی بنا۔ کچھ عرصہ پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ شادی میں جلدی کرنی چاہیے، بچوں کی شادی جلدی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نبوت دینے کی عمر جو رکھی ہے وہ 40 سال ہے۔ اس 40 سال میں بڑی حکمتیں ہیں۔ 40 سال میں انبیاء کو نبوت دینا، علم کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ نبوت ہے، اس کے لیے اس عمر کا جو انتخاب کیا گیا یہ بڑی اہم ہے۔ ہمیں بہت ساری باتیں واللہ ایک عمر کے بعد سمجھ آتی ہیں، اس میں علم جتنا بھی بڑھ جائے، مطالعہ جتنا بھی وسیع ہو، انسان کا ایکسپوجر جتنا بھی ہو، کچھ باتیں اسے عمر کے ساتھ سمجھ آتی ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں پھیلتی جاتی ہیں، بہت سارے لوگ، تعلقات، معاملات، حالات سب جب سامنے آتے ہیں تو پھر حالات مختلف ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ پوری طرح سے بصیرت کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی شادی جلدی کروانا، لڑکے اور لڑکیوں کی، جس طرح سے یہ اہم ہے، اتنا ہی یا اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ بچوں کو یہ تعلیم دی جائے، نوجوانوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ شادی ہوتی کیا ہے، حقوق ہوتے کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اسلام نے اس کے بارے میں گائیڈ کیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، بڑی تلخ حقیقت ہے کہ لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے ہوں، جب وہ شادی کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ شادی کی تیاریوں کو سمجھتے ہیں گھر کو بنانا، سنوارنا، فرنیچر اکٹھا کرنا، کپڑے لینا اور ہال کی بکنگ کروانا، بس اس کو شادی کی تیاری کہہ رہے ہوتے ہیں۔ واللہ یہ شادی کی تیاری نہیں ہے، یہ تو آپ کی زندگی کو گزارنے کے جو لائف سٹائل ہے، یہ اس کی تیاری آپ کر رہے ہیں۔ شادی کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کی شادی کی تیاری کیسی جا رہی ہے تو آپ بتائیں کہ میں سورۃ البقرہ پڑھ چکی ہوں، سیکھ چکی ہوں۔ اس میں شادی کے احکامات، نکاح کے احکامات، دیگر احکامات جو کہ نکاح سے متعلق ہیں وہ سیکھے جا چکے ہیں۔ اب سورۃ النساء شروع کرنے کا ارادہ ہے، جلد وہ شروع کرنی ہے۔ احادیث کی کتابوں سے کتاب النکاح وہ پوری طرح سے سیکھ لی ہے۔ واللہ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، والدین سے، اللہ کے لیے اپنے بچوں کی شادیاں ان تعلیمات کے بعد کریں، ورنہ اتنا اجاڑ ہے، اتنی ویرانی ہے گھروں میں، اتنے مسائل ہیں، اتنے اختلافات ہیں، اتنے ظلم ہیں، اس قدر معاملات خراب ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اور اسی وجہ سے جو طلاق کی شرح ہے وہ کہاں جا پہنچی ہے۔ اور واللہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بلکہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ، ان میں یہ شرح زیادہ ہے۔ اور اب تو دیندار لوگوں میں، دیندار گھرانوں میں بھی یہ شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ہم نے جو تلاوت سنی ہے، ان میں کچھ ایک اصول و ضوابط ہیں بڑے ہی اہم، جو عام عمومی طور پہ زندگی میں بڑا ہی فائدہ دینے والے ہیں، اور شوہر اور بیوی کے متعلق تو خاص طور پر۔ دیکھیے یہ سورۃ النساء ہے، اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے جو کیا وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف اشارہ ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ آدم علیہ السلام سے حوا کو پیدا کیا، اور اس کے بعد ان دونوں سے
بہت سارے مرد و خواتین کو پھیلا دیا، یعنی دنیا میں آگے نسل کا سلسلہ اس سے چلا۔ یہاں پر ایک چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر، بلکہ انسان کی تخلیق کے بعد، اللہ تعالیٰ نے انسان کو، آدم کو پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلا رشتہ جو جوڑا وہ باپ اور بیٹے کا نہیں تھا، بھائی اور بھائی کا نہیں تھا، وہ ماں باپ کا نہیں تھا، بلکہ سب سے پہلا رشتہ آدم کے ساتھ جو جوڑا گیا وہ شوہر اور بیوی کا تھا۔ ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو آدم علیہ السلام کی طرح ایک اور آدم کو بھی پیدا کرتے اور کہتے یہ آپ کے بھائی ہیں یا باپ بیٹا ہو آپ، ایسا بھی ہو سکتا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا رشتہ ہی کون سا بنایا؟ شوہر اور بیوی کا۔ اس سے بہت بڑا ایک سبق ہے، ہمیں یہ مان لینا چاہیے جان لینے کے بعد کہ دنیا میں، اس دنیا کو چلانے کے لیے اصل رشتہ شوہر اور بیوی کا ہے، باقی سارے رشتے اس رشتے کی نگہداشت کے لیے ہیں۔ شوہر اور بیوی کے بعد ہی باپ بنتا ہے کوئی بندہ، شوہر اور بیوی بننے کے بعد ہی کوئی ماں بنتی ہے، شوہر اور بیوی بننے کے بعد ہی پھر آگے بہنوں بھائیوں کا سلسلہ، سارا سسرالی اور خون کے رشتے سارے اس رشتے سے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ میں، سورۃ النساء ہے یہ، سب سے پہلی آیت میں یہ جو بات بتائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ دیکھو شوہر اور بیوی اور ایک جوڑے سے تم سب کی تخلیق اور پیدائش ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خطبہ نکاح میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ خطبہ نکاح میں جو 4 آیات پڑھا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ آیت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں کچھ اصول ہیں اس سورہ میں جو ہم نے پڑھے، ان میں ایک اصول یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں آیت نمبر 26 میں، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اور اللہ کتنا مہربان ہے ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے سارے معاملات کو بہت واضح کر دیا جائے، تمہارے ازدواجی معاملات، تمہارے مال کے معاملات، تمہارے لین دین کے معاملات، تمہارے تعلقات، تمہاری دوستی دشمنی سب واضح کر دیا جائے، اور تمہارے لیے وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے انبیاء اور رسل اور صالحین کے سارے طریقے تمہیں بتا دیے جائیں۔ کیوں؟ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، تاکہ اللہ تمہاری طرف رجوع کریں، تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور پھر فرمایا کہ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری تعلیمات تمہیں کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ تم سے زندگی کا برڈن ہلکا کیا جائے، تم سے مشقت کو کم کیا جائے۔ اور وہ لوگ جو یتبعون الشہوات، جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں، فحش مواد لوگوں میں پھیلاتے ہیں، بے حیائی پھیلانے والے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں بھلا؟ ان تمیلوا میلا عظیما، تم ان کی طرف پورے پورے مائل ہو جاؤ، چھوڑو ان حیا کی، عصمت عفت کی تعلیمات کو، چھوڑو ان سب کو، چھوڑو حجاب کو، پردے کو، نقاب کو، چھوڑو ان ساری چیزوں کو، تم اپنے کام سے کام رکھو، جو دل چاہتا ہے وہ کرو، تمہارا جسم ہے تمہاری مرضی ہے، تمہارا گھر ہے تمہاری مرضی ہے، تمہاری زندگی ہے تمہاری مرضی ہے، تمہارا آفس ہے، جاب ہے، تمہاری مرضی ہے۔ کیسے واضح کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کہ دیکھو انسان کو کمزور پیدا کیا گیا، انسان جسمانی طور پر بھی کمزور ہے، ارادوں کا بھی کمزور ہے، انسان اپنے عزم میں بھی کمزور ہے، انسان اپنے صبر میں ہر چیز میں کمزور ہے۔ تعلیمات کے مطابق چلو گے تو بہتر پاؤ گے۔ اس صورتحال کو واضح کرنے کے بعد زندگی کا ہر معاملہ بہتر بنانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 اصول بیان کیے۔ سب سے پہلا اصول آیت نمبر 59 ہم نے سنی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ مستقل اطاعت ہے۔ پھر اسی سورہ کی آیت 80 میں فرمایا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، حقیقی معنوں میں رسول کی جو اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت قرآن کریم، رسول کی اطاعت احادیث مبارکہ، اور آپ کی پوری زندگی، آپ کا لائف سٹائل، آپ کی سنت، اٹھنا بیٹھنا، معاشرت، معیشت، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یہ 2 اصول ہو گئے۔ تیسرا اصول یہ ہے جو کہ ہم نے آیت نمبر 115 میں آج سنا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو بندہ
ان سارے اصولوں کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کی راہ کی مخالفت کرے گا تو وہ جدھر پھرتا ہے اللہ اس کو پھیر دیں گے، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ نصلہ جہنم، اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ان اصول و ضوابط کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ اصول یہ بیان کیے کہ شوہر اور بیوی دونوں کو یہ قبول کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے جو حقوق و درجات رکھے ہیں ان کے مطابق ہی ان کو زندگی گزارنا چاہیے، اور اس سے سر منہ ان کو انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگوں نے یہ خواہش کی، کچھ خواتین نے، کہ ہمیں بھی مردوں کی طرح ہونا چاہیے تھا، بڑے ان کے حقوق ہیں جیسے آج بھی بہت ساری خواتین کرتی ہیں، اور کبھی کبھی کچھ مرد بھی کرتے ہیں۔ اب تو جو LGBTQ اور اس کا جو سلسلہ پوری دنیا میں فحاشی کا یہ طوفان جو امڑ آیا ہے، اس میں تو اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، مرد خواتین بننے کی کوشش کر رہے ہیں، خواتین مرد بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان کیا، اور یہ اصول ہم نے پڑھا آیت نمبر 32 میں، فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اللہ تعالیٰ نے جو تم میں سے کچھ کو تم پر فضیلت بخشی ہے نا، اس کا تم سوال نہ کرو، اس کی تم تمنا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت دے دی، خواتین اس فوقیت کی تمنا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو باپ سے 3 درجے زیادہ فوقیت دے دی، باپ اس فوقیت کی تمنا نہ کریں، پھر کیا کریں؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اس کے علاوہ اللہ کا فضل اللہ سے مانگو۔ ایک یہ اصول ہے کہ ہمیں شوہر اور بیوی کو اس بات پر راضی ہو جانا چاہیے کہ میرے لیے اپنے لیے جو احکامات ہیں ہم ان پر عمل کریں۔ ہوتا پتہ کیا ہے؟ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، کچھ سال پہلے کی بات، ایک دو لوگ تھے، انکل اور آنٹی، عمریں گزر گئیں، بچوں کی شادیاں ہو گئیں، نواسے اور پوتیوں والے ہو گئے، لیکن لڑائی جھگڑے ان کے ختم نہیں ہوئے۔ اکثر میرے پاس ان کے مسائل آتے تھے تو پتہ کیا ہوتا تھا؟ انکل کو ساری وہ احادیث اور آیات یاد تھیں جو خواتین کے خلاف ہیں، اور آنٹی کو وہ ساری آیات اور احادیث یاد تھیں جو مردوں کے ان کی نظر میں خلاف ہیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ مرد کو وہ آیات اور احادیث یاد ہونی چاہیے جو ان کو پتہ ہے کہ میرے اوپر بات آ رہی ہے، میں یہاں پہ مجرم قرار پا رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ ساری جہنم کی آیات بیوی کے بارے میں یاد ہے، اور بیوی کو ساری جہنم کے نچلے درجے کی آیات شوہر کے بارے میں یاد، اور دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں، اگر دونوں ایک دوسرے کی مجبوری ہوتے ہیں، اگر یہ نہ ہو، اگر آپ الگ الگ ان دونوں کے بارے میں سنیں جو حالات آج چل رہے ہیں، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ شوہر کے نزدیک دنیا کی سب سے بدترین چیز بیوی ہے، اور بیوی کے نزدیک دنیا کا نکما ترین اور بدترین کوئی اگر مخلوق ہے نا، وہ شوہر ہوتی ہے۔ جب اس طرح سے حالات چلیں گے تو پھر نتیجہ طلاق نکلے گا یا ظلم اور زیادتی نکلے گا۔ صرف اس بات کو اگر ہم مان جائیں کہ اللہ نے جو درجہ جس کو دے دیا ہے یار قبول کر لو۔ ایک اصول اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بیان کیا جو ہم نے سنا آج کی تلاوت میں، آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی قسم کھا کے ایک بات کہی، فلا وربک لا یؤمنون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے پیغمبر آپ کے رب کی قسم، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک 3 چیزیں نہیں منائیں۔ یہ باتیں قبول کر لیجئے، شوہر اور بیویاں قبول کر لیں، ہر نوجوان یہ قبول کر لے، ہر مسلمان قبول کر لے، ہم تب تک مومن نہیں ہیں جب تک کہ کیا نہ ہو، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب ہمارے درمیان اختلاف ہو تو اللہ کے رسول سے فیصلہ کروائیں، یعنی آپ کی تعلیمات سے فیصلہ کروائیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، دوسری شرط ایمان کی یہ ہے، مومن ہونے کی، کہ جو فیصلہ قرآن اور حدیث سے ہمیں ملے ہمارے دل میں بھی کوئی گھٹن اس کے بارے میں نہیں آنی چاہیے، اگر آ گئی ایمان خراب۔ تیسری شرط ہے وَيُسَلِّمُ تسلیما، دل و جان سے قبول کر لیا جائے، سر تسلیم خم کرتے ہوئے میرے رب کا حکم ہے۔ اس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ کیا ہوتا ہے۔ واللہ اتنے مسائل آتے ہیں اس میں، جو خواتین کی طرف سے زیادہ بیویوں کی طرف سے ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ شوہروں میں، اور یہ میں ایک کی نہیں اور ابھی کوئی 1 2 4 مسائل کی نہیں، یہ پچھلے 10 15 سال کی میں آپ کو جو سوالات ہیں، جو جوابات ہیں، ان کی باتیں بتا رہا ہوں۔ سب سے زیادہ اس پہ آتی ہے کہ
مرد حضرات اپنی اس بات کو الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے نا خاوند وہ بیویوں پر قوام ہے، لہٰذا وہ اپنی اس آیت کو کوٹ کر کے پھر کیا کرتے ہیں؟ ہر ظلم، زیادتی، گالی گلوچ، مار پیٹ، طعنوں تشنیع، الزام بہتان، کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ اور ایسے ظالم ہیں پھر جا کے مباشرت بھی کرنی ہوتی ہے ان لوگوں نے۔ کچھ کیس ہمارے پاس ایسے آئے، شوہروں نے اعتراض کیا کہ ہمارے شوہر ہماری بیویاں ہمارا حق ادا نہیں کرتی۔ جب بندہ ایک طرف کی بات سنتا ہے تو بندہ کا خون کھول اٹھتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ لوگوں کو میں ایک نصیحت کرتا ہوں، اللہ کی خاطر اس کو مان لیا، اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت ہے۔ جب معاملہ دو لوگوں کا ہونا، ایک کی بات سن کے بالکل کان لپیٹ لیا کرو، بند کر لیا کرو۔ اللہ نے دو کان اس لیے رکھیں کہ دونوں طرف کی بات سنو۔ ہم بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی ایک سے بات سنتے ہیں نا، بیوی سے یا شوہر سے، لگتا ہی ہے کہ یار شوہر اور بیوی دونوں میں سے ایک تو فارغ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنی انا کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، گویا کہ پورا خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں مرد حضرات، مار پیٹ گالی گلوچ۔ آپ اندازہ کریں کہ اپنے بیوی کو اجازت نہیں ہے اپنے والدین سے ملے، کیوں؟ کچھ بھی نہیں۔ بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے بہن بھائیوں سے تعلق رکھے، بات چیت کرے۔ اور کیا لگائی ہوئی ہیں شرطیں، کیا لگائی ہوئی ہیں کہ اگر تم نے اپنے بہن بھائیوں سے کوئی بات چیت رکھی تو تمہیں طلاق ہے۔ کس بات کو کہاں استعمال کر رہے ہو نکمے لوگوں؟ مرد اس کو تو نہیں کہتے، مرد تو جری ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے، صبر والا، حوصلے والا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی حرکتیں کرنے والا مرد تھوڑی، کون سے کہاں کے مرد ہو تم؟ کہاں کے مرد ہو؟ اپنی یعنی بیوی کو تم اس کے والدین سے نہیں ملنے دے رہے ہو، عجیب مخلوق ہو۔ ہاں اگر اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ والدین کی طرف سے کچھ ایسے، اور یہ بھی حقیقت ہے، بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن میں والدین، خاص طور پر والدہ، بہت سارے کیسز میں، سب میں نہیں کہتا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اپنی بیٹی کا گھر یہ خراب کرتے ہیں۔ اور پھر لڑکے کے والدین ظلم، یہ بہت زیادہ ہے، 70-80% ایسا ہی ہے۔ لڑکے کے والدین، ان کے اصول و ضوابط اپنی بہو کے لیے کچھ اور ہیں، اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور ہیں۔ ان کی بہو اگر کسی خوشی کے موقع پر اپنے گھر چلی جائے تو ان کو غصہ، ناراضگی اور شدت ہوتی ہے، اور ایسے ہر موقع پر وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں۔ عید کے موقع پر بہو جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، بیٹی نہ آئے تو مسئلہ ہوتا ہے۔ یعنی اتنے الجھے ہوئے ہیں سسٹم کے، اللہ اکبر، اللہ کی بنا۔ اور کچھ شوہر ایسے ہیں وہ والدین کے حقوق اور بیوی کے حقوق کے درمیان میں پس جاتے ہیں، یہ بہت کم ہے۔ زیادہ ایسے ہیں جو دونوں میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہو کر، یا بیوی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور والدین کے حقوق کو پامال کر دیتے ہیں، یا والدین کی طرف مائل ہو کر بیوی کے حقوق کو پامال کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی نکمے، کمزور، مینجمنٹ سے فارغ، عقل سے فارغ یہ مرد حضرات اور شوہر حضرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو مردانگی دی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے، مرد بن یار، تجھے سارے معاملات ڈیل کرنے ہیں، تجھے پتا ہے کہ والدین کے ساتھ ان کے حقوق کو کیسے پورا کرنا ہے، تجھے پتا ہے کہ بیوی کو بھی کیسے خوش کرنا ہے۔ جب تو دونوں میں کامیاب ہو جائے گا تب تو مرد ہے۔ تو ایک کی بات سنتا ہے، دوسرے سے لڑائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں بھائی، مینج کر، مینج کر، تو مینیجر ہے، تو قوام ہے نا، قوام ایسے ہی زبان چلائے گا، بیویوں کو گالیاں دے گا، اس کے والدین کو گالیاں دے گا۔ یہ تم نے قوام کا مطلب یہ سمجھ رکھا ہے۔ اور دوسری طرف بیویاں، سبحان اللہ، شوہر کی برتری، بہت ساری بیویاں تسلیم ہی نہیں کرتی، کہتی نہیں، اور یہاں تک کہ اسلام پر سیدھے سیدھے اعتراض کر دیتی ہیں۔ اسلام نے بھی تو ان کو زیادہ سائڈ تو مردوں کی لی ہے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، دل سے اسلام کو تسلیم ہی نہیں کرتی خواتین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سسٹم، نظام رکھا ہے نا، وہ نظام یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ معاشرت کرو، رہن سہن اچھا کرو۔ میں حیران ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یعنی مسلسل زندگی گزرے جا رہی ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال، گھر میں ان کے تباہی اور طوفان بپا ہوتا ہے۔ ان کو اللہ کا خوف نہیں کہ اپنے گھر میں امن و امان قائم رکھیں۔ بچے ہو جاتے ہیں، بچوں کو بھی پھر وہ پوری
پوری طرح سے کوئی ایک دوسرے کے خلاف کرتا ہے، یا بیوی شوہر کے خلاف یا شوہر بیوی کے خلاف. بہت کیسز میں بیویاں شوہروں کے خلاف کر دیتی ہیں، ان کے والد کے خلاف، اور کچھ میں والد بھی اپنی بچوں کو اپنی ماں کے خلاف کر دیتے ہیں. مردوں کو پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فی خیرا کثیرا. یہ آیت مرد ماننے کے لیے تو تیار ہی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پتہ کیا فرمایا آپ نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخری زندگی سے جاتے ہوئے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی. آپ زندگی سے، آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اور آپ دو چیزوں کی زیادہ وصیت کر رہے تھے، ایک کہ نماز کا خیال رکھنا، اور ایک اپنی بیویوں کا، ان کے ساتھ استوسو بالنساء خیرا. تم لوگ خواتین کے بارے میں میری وصیت کو، خیر والی وصیت کو قبول کر لو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی دنیا سے جا رہے ہیں اور یہ وصیتیں کر رہے ہیں. ہم لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، ان کا جو حق بنتا ہے وہ نہیں دیتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف، یہ آیت نمبر 19 ہے سورۃ النساء کی، کل ہم نے سنی تھی. دیکھو تم ان کے ساتھ بہترین طریقے سے معاشرت کرو، یعنی رہن سہن اچھا کرو. فإن کرہتموہن، اگر تمہیں وہ ناپسند ہے نا کسی بھی وجہ سے، یا تو شکل و صورت کی وجہ سے، اور یہ ناپسندیدگی کی وجہ نہیں ہے. اور واقعی ہی کتنے خوبصورت چہرے ایسے ہیں جو اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی نافرمانی، اپنی زبان کی تلخی اور زہریلے پن کی وجہ سے، کتنے خوبصورت چہرے ایسے ہیں جو زہر لگتے ہیں، اور کتنے چہرے ایسے ہیں رنگ و روپ اتنا نہیں ہے لیکن دلوں میں بسے ہوتے ہیں. اور یہ زیادہ تر ہوتا ہے کس چیز میں؟ اخلاق میں، پیار میں، محبت میں. تقوی اگر بیوی میں ہے تو یہ دنیا کی سب سے بہترین متاع قرار دے گی. تقوی اگر شوہر میں ہے تو بیوی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی سلسلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ممکن ہے کہ تم ایک اسپیکٹ سے، ایک چیز کی وجہ سے ان کو ناپسند کرو، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت خیر رکھی ہو. اور ہوتا ہے کبھی کبھی بیویوں میں ایک عادت اچھی نہیں ہوتی، بہت ساری عادات اچھی ہوتی ہیں. صبر بھی تو کسی چیز کا نام ہے نا مرد صاحب، صبر بھی تو آپ نہیں کرنا ہے نا. اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیویاں نافرمان ہوتی ہیں بہت ساری جگہوں پر، لیکن اولاد بہت اچھی ان میں پیدا ہوتی ہے، ذہین، فرما بردار ہیں، بہت سارے خیر کے کام ہو سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی اگر ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو تو باقی چیزوں کو دیکھ کر اچھا کرو. اور پھر اب بیویوں کے متعلق کیا بات ارشاد فرمائے گی؟ الرجال قوامون علی النساء. دیکھیں بیویاں تسلیم کر لیں کہ مرد قوام ہے. جب قوام ہے تو پھر مرد کیا کریں گے؟ کیوں قوام ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ وہ اپنے مالوں سے خرچ کرتے ہیں، اور ان کو مال خرچ کرنے چاہیے. بہت سارے سوالات ایسے آتے ہیں، بیویاں یہ کہتی ہیں کہ شوہر ہم پر خرچ تو کرتے ہیں لیکن تانے اس سے زیادہ دیتے ہیں. اور یہ بات کیا کہ میں خرچ کرتا ہوں، میں بل پے کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد ذلیل رسوا کرتے رہیں گے. اور خود بیوی کو کچھ بھی خرچے کے طور پر بھی نہیں دیا جاتا، تانے الگ ہوتے ہیں. بھائی وہ اللہ کی مخلوق ہے، کتنا تم اس کو ستاؤ گے، کتنا تم اس کے ساتھ کرو گے؟ اگر 2 4 500 روپیہ تم اس کو دے دو، 1000 2000 دے دو، تم اللہ کے بندے، تم فائدہ اٹھا رہے ہو، تمہارے گھر کے وہ کام کر رہی ہے، وہ معزز اور مکرم ایک اللہ کی بندی ہے جو تمہارے گھر میں تمہارے ماتحت آئی ہے، لیکن اللہ کا نام لے کر آئی ہے. تو بہت ساری بیویاں، دوسری طرف بہت ساری بیویاں مردوں کو قوام ہی نہیں مانتی. اچھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں بہت سارے احکامات بیان کیے. فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب. یہ 3 صفات جس بیوی میں پائی جاتی ہیں، شوہر کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ بیوی اللہ کے حکم سے اس کو ایک ایسی نعمت مل گئی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. کون سی 3 صفات؟ فالصالحات، نیک ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں، خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین متاع، نہ سونا، نہ جواہرات، نہ بلڈنگز، نہ ہی بڑا بڑا بہترین لگژری لائف سٹائل نہیں، واللہ جس کو صالحہ بیوی مل گئی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اسے اللہ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ شوہروں کے لیے سب سے بڑی نعمت بنے. جتنی وہ صالحات بنیں گی اتنی عزت پائیں گی. صالحات قانتات، فرما برداری کرنے والی. کس کی؟ اللہ کی بھی، اپنے شوہر کی بھی. کب تک؟ جب تک شوہر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم نہ دے.
اگر شوہر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف حکم دے تو پھر ان کی اطاعت فرما برداری کرنا حرام ہے۔ حافظات للغیب، واللہ یہاں پر بھی کتنے گھر اجڑ گئے کہ شوہر کے غلط تعلقات ہیں خواتین کے ساتھ یا بیوی کے غلط تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ، خیانتیں ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا وہ بیویاں حافظات للغیب، جو شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں۔ کس چیز کی؟ شوہر کی عزت کی، اپنے دامن کی اور شوہر کے مال کی۔ حافظات ہیں یہ، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنے والی۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ بیویاں جن کے تم نشوز سے ڈرتے ہو۔ یہ وہ آیت ہے جس کو سب سے زیادہ لبرلز، بے دین اور ملحد لوگ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام بیویوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ اس کو پورے سیناریو کو اگر دیکھیں، پوری آیات کے سیکوینس کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیویوں کے حقوق کو بیان کر کے کہاں پر مار کا کہاں پر حکم ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بیویوں کو ایسا ہونا چاہیے، یہ صفات ہونی چاہیے، پھر کہا واللاتی تخافون نشوزہن، وہ بیویاں جن کے تم نشوز سے ڈرتے ہو۔ نشوز کس کو کہتے ہیں؟ نشوز کا مطلب قطعاً عام نافرمانی نہیں ہے، چھوٹی موٹی غلطیاں کوتاہیاں نہیں ہیں۔ نشوز کہتے ہیں کسی ابری ہوئی جگہ کو، ابری ہوئی جگہ کو۔ نشوز کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بیوی شوہر کے سامنے کھڑی ہو جائے، بھئی نہیں مانتی ہوں، جاؤ جو کرنا کر لو، جو بات اس کو ماننی چاہیے وہ کہ میں نہیں مانتی ہوں۔ جب یہاں تک معاملہ آ جائے تو پھر اسلام نے 3 طریقے بتائے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے فَعِظُوهُنْ، ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ، اللہ کی بندی، رشتہ ہے، دنیا ہے، یہ زندگی ہے، چلانی ہے، بہتر طریقے سے چلا لیتے ہیں، ہنس کھیل کے زندگی گزار لیتے ہیں۔ نصیحت کرنی ہے، پہلے نصیحت کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ایک مدت تک نصیحت بھی اگر ان پر اثر انداز نہیں ہوئی تو پھر ان کو ان کے بستر الگ کر دو، ان سے مباشرت اور تعلقات جسمانی چھوڑ دو۔ کسی با حیا بیوی کے لیے یہ بھی بہت بڑی سزا ہوتی ہے، کسی عفت اور عصمت والے کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ تو یہ کر لو۔ کیوں کرنا ہے؟ کن کے بارے میں؟ یہ صرف ان کے بارے میں جو کہ سرکش اور بغاوت میں یہاں تک پہنچ گئیں کہ تمہارے سامنے کھڑی ہو جائیں اور تمہارا قصور نہ ہو تب۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر یہ بھی کارگر نہ ہوا وَضْرِبُوهُنْ، پھر ان کو مار لو۔ اچھا، مارنے کا یہاں لفظ ہے، لوگوں نے یہ سمجھا کہ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ بس ہڈی پسلی ایک کر دو۔ نہیں، مارنے کا مطلب یہ ہے کہ بیوی پر اگر شوہر صرف ہاتھ بلند کر لینا، واللہ کہ غیرت مند بیوی کے لیے اتنی بات کافی ہے، وہ زندگی بھر اس سے سبق لے گی، صرف شوہر ہاتھ بلند کر لے۔ مفسرین نے یہ لکھا کہ مارنے سے مراد چوٹ پہنچانا نہیں ہے، درد پہنچانے والا مارنا نہیں ہے، احساس دلانے والا ہے۔ کچھ مفسرین نے لکھا کہ بس مسواک کے ساتھ مارا جا سکتا ہے۔ کچھ نے لکھا کہ ایسی ضرب نہیں لگائی جائے گی جس سے چوٹ آئے، جس سے زخم آئے، ہڈی ٹوٹے، گوشت پھٹے، ایسی ضرب نہیں ہوگی۔ اور یہ ضرب بھی کیوں ہے؟ واللہ یہ ضرب بھی اس لیے کہ رشتہ چلتا رہے، کیونکہ ٹوٹنے کے نقصانات زیادہ ہیں۔ کم نقصان کو اسلام نے کہا کہ قبول کر لو اور یہ نہ کرو۔ پھر اسلام نے یہ کہا کہ اگر یہ ساری چیزیں کارگر نہیں ہیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ نصیحت کے بعد یا بستر الگ کرنے کے بعد یا ہلکا پھلکا ایک آدھ چپٹ لگانے کے بعد اگر وہ آپ کی باتیں ماننا شروع کر دیتی ہیں، سرکشی ختم ہو جاتی ہے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اس کے بعد ان پر راستے تلاش نہ کرو، پھر گڑے مردے نہ اکھاڑو پرانے، ختم کر دو بس۔ اور وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا، لیکن اگر تم پھر بھی آپس میں دونوں میں کسی نفرت اور کسی پھوٹ سے ڈرو تو پھر کیا کرو؟ یہ سننے کی بات ہے، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ یہ سارے احکامات ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو شادیوں سے پہلے پتہ ہونے چاہیے۔ اٹھتے ہیں غصے میں طلاق طلاق طلاق، پاگل ہو تم؟ اتنی جہالت تمہارے اندر، کوئی سینس، کوئی عقل، کوئی شعور، کوئی مردانگی نہیں ہے؟ طلاق طلاق طلاق، کوئی برداشت نہیں ہے، سکھایا نہیں، کوئی مرد بنو یار تم۔ یہ طلاق تو سب سے آخری مرحلہ ہوتا ہے، تم سب سے پہلے اس کو استعمال کرتے ہو۔ کس نے کہا تم مرد ہو؟ ایسی مردانگی ہوتی ہے، اس کو مردانگی کہتے ہیں۔ لنڈے کی مردانگی سائڈ پہ کرو، حقیقی والی لے کے آؤ بھائی۔ یہ ساری مراحل سے گزرو تو صحیح۔ یہاں تک کہ اگر نہیں معاملہ حل ہو رہا تو ایسا کرو کہ ایک اس کے خاندان سے کسی کو بلاؤ، اپنے خاندان سے ایک کو بلاؤ، لیکن یہ جن کو بلاؤ یہ سمجھدار لوگ ہونے چاہیے، سائیڈ لینے والے نہیں ہونے چاہیے، اور یہ علم والے لوگ ہونے چاہیے جن کو پتہ ہو کیسے فیصلہ کرتے ہیں، تھوڑے سے باشعور ہوں اور بالکل انصاف کی بات کرنے والے ہوں۔ ان کو تم آپس میں حکم بناؤ، فیصلہ کرنے والا بناؤ، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے سامنے بات رکھو، جو یہ کہہ دیں وہ کر لو۔ ہمارے پاس واللہ کچھ ایسے کیسز بھی
ایک سے زیادہ آئے ہیں، کئی آئے ہیں جن میں بیوی کہتی ہے شوہر کو کہ ہم بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ، شوہر کی غیرت گوارا نہیں کرتی، کہتے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا، میری بات باہر نکلے گی۔ کچھ میں شوہر کہتے کہ آؤ کسی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، معاملہ حل کر لیتے ہیں، بیوی کہتی ہے میں نہیں بیٹھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن کا حکم کہاں گیا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کہاں گیا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما کہاں گیا؟ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی کہاں گیا؟ اور پھر یہاں جو دو لوگ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے ان کے لیے اصول آج ہم نے پڑھا آیت 135 میں، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، فرمایا کہ جب تم ایمان رکھتے ہو تو پھر تم فیصلہ کرنے والے ہو، یا تم شوہر ہو یا بیوی ہو کوئی بھی ہو، جب حق کی بات آئے کونوا قوامین بالقسط، تم نے حق اور انصاف کے ساتھ ہونا ہے کھڑے، اگرچہ یہ حق اور انصاف تمہارے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، بلکہ سب سے پہلے وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ یہ ہے شادی کی تیاری، اس کو کہتے ہیں انسان کا مومن ہونا۔ ایسے نبھتا ہے یہ رشتہ، ایسے نہیں اس کو اتنے کچے دھاگے نہ بناؤ، گھروندے دیت کے گھروندے نہ بناؤ اپنے گھروں کو، باز آ جاؤ یار، یہ آیات ہمارے لیے ہیں، ان کو سنو اور ان پر عمل کرو۔ تو کہا کہ دونوں طرف سے حکم مقرر کر لو، وہ حکم کیسے ہوں؟ انصاف کرنے والے۔ ویسے تو اگر بیوی انصاف سے کام لے، شوہر انصاف سے کام لے، یہ موقع ہی نہیں آتا۔ اب یہ دونوں بھی جب فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دیکھیں کیسی بتائی، اِن یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ دونوں اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دیں گے۔ یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ دونوں سے مراد، یہ دونوں اگر اصلاح کا ارادہ کریں، ان دونوں سے مراد کون ہے؟ کچھ نے کہا کہ دونوں سے مراد دونوں حکم ہیں، کچھ نے کہا نہیں، میاں بیوی ہیں۔ اب بھی اگر یہی چاہیں گے اصلاح کی بات تو اللہ یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دیں گے۔ چاہو تو صحیح نا اپنے شوہروں بیویوں کے ساتھ موافقت پیدا کرنا تو چاہو، اللہ کر دیں گے، اللہ راستے بنا دیں گے، تھوڑا برداشت کرو، تھوڑا سا انتظار کرو۔ ہاں جن چیزوں میں کمپرومائز نہیں ہے وہ کون سی ہیں؟ کوئی بندہ بے حیا ہو جائے، بے دین ہو جائے، نمازیں بالکل چھوڑ دے، کوئی عقائد کے معاملے میں خرابی اس میں آ جائے، شوہر میں یا بیوی میں، یا بے حیائی اور زنا اور برائی بدکاری تک بات پہنچ جائے، پھر آپ کو وہاں پہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ، اگر پھر وہ اللہ کی خاطر الگ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ہر ایک کو وسعت، جو حق پر ہوگا اللہ اس کو وسعت ضرور دے دیں گے۔ یہ بہت تفصیلی بات ہے، میں آپ بھائیوں سے، بہنوں سے، خاص طور پہ والدین سے یہ کہتا ہوں، اور ان لوگوں سے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، اللہ کے لیے یہ تعلیمات آپ لوگوں کے لیے ہیں، یہ کورس آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، یہ ہے شادی کی تیاری۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ شادی کے لیے تیار نہیں ہیں، اگرچہ آپ کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ اس لیے رشتوں کو بچائیے، اس لیے رشتوں اور تعلقات کو بچائیے۔ شیطان اور شیطان کے پجاری یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا میاں بیوی کا سٹرکچر خراب ہو، سٹرکچر خراب ہوگا تو شیطان کو اپنی شیطنت، بے حیائی سب پھیلانے کا موقع پورا ملے گا، اور جب میاں بیوی کا سٹرکچر بالکل مضبوط ہوگا، شادی کا اور نکاح کا اور اس تعلق کا سٹرکچر جتنا مضبوط ہوگا، معاشرہ اتنا مضبوط ہوگا، اور اس میں زنا، بدکاری، برائی اتنی ہی دور ہوگی، اور یہاں سے پھر جو اولادیں پیدا ہوں گی اللہ کے فضل سے دین کا کام یہ کرنے والی ہوں گی، اللہ کے فضل سے انہی میں سے پھر صلاح الدین ایوبی جیسے اور محمد ابن قاسم جیسے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ورثا اور محدثین و فقہا اور غیرت والے مرد اور بالکل عزت، اکرام، حیا اور صالحات خواتین پھر یہاں سے پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نصیب کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام قبول کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔